آداب، لکھنؤ ڈائری میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اودھ کے تیسرے نواب نواب شجاع الدولہ کی تاریخ کے سلسلے کی پہلی قسط پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ نواب صفدرجنگ نے صرف ایک شادی کی تھی۔ ان کی بیگم کا نام نواب صدر جہاں بیگم تھا، جن سے 19 جنوری 1732 میں نواب جلال الدین حیدر عرف نواب شجاع الدولہ پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش پر ان کے نانا سعادت خان نے لاکھوں روپے غریبوں میں تقسیم کیے۔ 5 سال کی عمر میں جلال الدین حیدر کی تعلیم شروع ہوئی۔ جلال الدین حیدر بہت ذہین تھے، وہ تمام پڑھائی گئی باتوں کو آسانی سے یاد کر لیتے تھے۔ انہوں نے بہت جلد ہی عربی فارسی کے علاوہ ہندی، مراٹھی اور دیگر علاقائی زبانوں کو بھی اچھی طرح سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ حساب کتاب اور علم موسیقی میں بھی وہ مہارت رکھتے تھے۔ انہیں پیراکی، گھوڑ سواری، تیر اندازی اور کشتی کا بھی شوق تھا۔ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں ایکسپرٹ تھے۔ 16 سال کی عمر میں جلال الدین حیدر کو شہنشاہ دہلی نے شجاع الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ یہ ٹائٹل اتنا مشہور ہوا کہ انہیں نواب شجاع الدولہ ہی کہا جانے لگا۔ مغل شہنشاہ محمد شاہ کی مرضی کے مطابق ان کی منہ بولی بیٹی کی شادی نواب صفدرجنگ کے بیٹے نواب شجاع الدولہ سے ہوئی، جو کہ گجرات کے صوبیدار محمد اسحاق خان کی بیٹی تھی۔ دارا شکوہ کے محل میں یہ شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے بعد دلہن امت الزہرا کو بہو بیگم کا خطاب دیا گیا۔ اس شادی میں نواب صفدرجنگ نے 46 لاکھ روپے خرچ کیے۔ 16 جولائی 1748 میں نواب جلال الدین حیدر کو مغل شہنشاہ نے شجاع الدولہ کے خطاب کے ساتھ ساتھ میر آتش یعنی شاہی توپ خانے کا ہیڈ بھی بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اس پوسٹ پر ان کے والد نواب صفدرجنگ فائز تھے۔ جس وقت نواب صفدرجنگ فرخ آباد کے نواب احمد خان بنگش کے خلاف جنگ کو نکلے تو ان کی جگہ ان کے بیٹے نواب شجاع الدولہ کو شہنشاہ دہلی نے نائب وزیر اعظم بنایا اور انہیں یہ بھی اختیار دیا کہ وہ اپنے والد کی جگہ کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب نواب صفدرجنگ دوآبا کے پٹھانوں کے خلاف جنگ پر گئے تو دوسری بار بھی نواب شجاع الدولہ کو دہلی دربار کا نائب وزیر اعظم بنایا گیا۔ دوبارہ نائب وزیر اعظم بننے کے باوجود ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ شہنشاہ کا خاص ملازم جاوید خان سرکش ہو گیا تھا اور وہ درباری فیصلوں میں مداخلت کرتا رہتا تھا۔ جاوید خان اکثر خود ہی فیصلے لے لیتا تھا۔ شہنشاہ اس کے کسی بھی فیصلے کی مخالفت نہیں کرتے تھے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ 1752 میں جاوید خان کے قتل کے بعد نواب صفدرجنگ پر الزام لگا کہ انہوں نے جاوید خان کا قتل کرا دیا ہے، جس کی وجہ سے نواب صفدرجنگ اور تورانی گروہ کے بیچ خانہ جنگی ہو گئی، جو کہ 6 ماہ تک چلی، جس کی وجہ سے شہنشاہ نے نواب شجاع الدولہ کو نائب وزیر اعظم اور میر آتش کے پوسٹ سے ہٹا دیا۔ دہلی دربار کے حالات نواب صفدرجنگ کے مخالف ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ اودھ چلے آئے۔ صفدرجنگ نے شجاع الدولہ کو لکھنؤ میں ایڈمنسٹریٹر بنایا اور حکم دیا کہ صوبے کے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور وہ خود فیض آباد چلے گئے۔ فیض آباد پہنچ کر نواب صفدرجنگ نے اپنے بڑے بھائی کے بیٹے محمد قلی خان کو، جو اس وقت اودھ کے نائب صوبیدار تھے، ان کو الہ آباد کا نائب صوبیدار بنا کر الہ آباد روانہ کیا اور ان کی جگہ اپنے بیٹے شجاع الدولہ کو اودھ کا نائب صوبیدار بنا دیا۔ جس وقت نواب صفدرجنگ کا انتقال ہوا، دہلی میں بادشاہت تبدیل ہو چکی تھی۔ نواب شجاع الدولہ چونکہ دہلی دربار میں نائب وزیر اعظم تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اس منصب کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، جس کی وجہ سے نواب شجاع الدولہ وزیر اور وزیر عماد الملک کے بیچ رنجش پیدا ہو گئی۔ 1757 میں عماد الملک نے شجاع الدولہ کے خلاف فوج کشی کا منصوبہ بنایا اور مغل شہنشاہ کے بیٹوں شہزادہ ہدایت بخش اور مرزا بابا کے ہمراہ اودھ پر حملہ کر دیا۔ نواب شجاع الدولہ نے بھی اپنی فوج کے ہمراہ لکھنؤ سے نکل کر ہردوئی ضلع سندیلہ میں خیمہ زن ہوئے، جہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ شجاع الدولہ نے مغلیہ فوج سے مقابلہ کرنے کے لیے مراٹھا فوج سے مدد لی تھی، جبکہ دوسری طرف مغلیہ فوج کی مدد احمد خان بنگش کر رہے تھے۔ دونوں طرف سے چھٹ پٹ لڑائی شروع ہو گئی۔ نواب شجاع الدولہ ایک فیصلہ کن لڑائی سے پہلے اپنے دوست روہیل کھنڈ کے نواب سعد اللہ خان کا انتظار کر رہے تھے۔ نواب سعد اللہ خان کے آتے ہی نواب شجاع الدولہ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور مغلیہ فوج انتشار کا شکار ہو گئی، جس سے فائدہ اٹھا کر روہیل کھنڈ کے نواب نے دونوں فریق کے بیچ صلح کرا دی،
جس کے تحت نواب شجاع الدولہ کو 15 لاکھ روپے مغلیہ فوج کو دینا قرار پایا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ صلح کے بعد دونوں فوجیں اپنے اپنے مسکن کی طرف پلٹ گئیں۔ ہردوئی سے واپسی کے بعد نواب شجاع الدولہ نے لکھنؤ کو اودھ کی راجدھانی بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر کام بھی شروع کر دیا، جس کی وجہ سے لکھنؤ میں ترقی کے دروازے کھل گئے، مگر ان کو وقت نے موقع نہیں دیا اور ان کے اس منصوبے کو ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ نے پورا کیا۔ دوسری طرف دہلی میں وزیر عماد الملک اور شہنشاہ عالمگیر کے رشتوں میں درار پڑ گئی اور ایک دن عماد الملک کے اشارے پر مغل شہنشاہ عالمگیر کو قتل کر دیا گیا۔ مغل شہنشاہ کے قتل کے بعد سابق وزیر اعظم انتظام الدولہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد عماد الملک نے اورنگزیب کے پوتے کو شاہجہاں سوئم کے نام کے ساتھ تخت شاہی پر بٹھایا۔ شاہجہاں سوئم 30 نومبر 1759 سے 10 اکتوبر 1760 تک تخت شاہی پر بیٹھا۔ اس کمزور بادشاہ کو مراٹھا سردار سداشیو راؤ نے تخت سے اتار دیا۔ دوسری طرف بادشاہ عالمگیر کے قتل کی خبر ملتے ہی شہزادہ علی گوہر جو بنگال بہار فتح کرنے کے لیے عظیم آباد میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہیں انہوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتے ہوئے شاہ عالم کا خطاب اختیار کیا اور نواب شجاع الدولہ کو اپنا وزیر اعظم نامزد کیا۔ ادھر نواب شجاع الدولہ اپنی فوج کے ہمراہ بنارس کے راجہ بلونت سنگھ پر حملہ آور ہوئے۔ راجہ نے مقابلے کے بجائے فرار اختیار کی۔ چند روز بعد بلونت سنگھ نے ایک خط اور ایک بڑی رقم نواب کی خدمت میں بھجوائی۔ خط میں اس نے نواب کی اطاعت گزار رہنے اور پھر کبھی بغاوت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ نواب نے اس کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا اور اس طرح نواب شجاع الدولہ بنارس سے فیض آباد واپس آ گئے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر دہلی پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ اپنے علاقے سے نکل کر جنوری 1760 میں دہلی کے جنوبی علاقے میں پہنچا۔ ابدالی کی فوج پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہو گئی۔ ابدالی کے مقابلے پر مراٹھا سردار سداشیو راؤ بھی میدان میں آ گیا۔ دونوں فوجوں کے بیچ چھٹ پٹ مقابلہ ہوا۔ 14 جنوری 1761 میں ایک فیصلہ کن جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں نواب شجاع الدولہ احمد شاہ ابدالی کے بلاوے پر اس کی طرف سے جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ اس جنگ کے بعد ابدالی کی طرف سے نواب شجاع الدولہ سب سے پہلے 24 جنوری 1761 میں دہلی میں داخل ہوئے اور ان کے بعد ابدالی بھی دہلی پہنچا۔ ابدالی نے دہلی پہنچ کر شہزادہ علی گوہر کو شاہ عالم ثانی کے لقب کے ساتھ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنایا اور عماد الملک کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا۔ اس کے بعد نواب شجاع الدولہ اودھ کی طرف لوٹ گئے۔ 20 مارچ 1761 میں ابدالی بھی کابل کی طرف لوٹ گیا۔ ابدالی کے جانے کے بعد مغل شہنشاہ شاہ عالم ثانی نے شجاع الدولہ کو دہلی بلوایا اور ان کو نائب وزیر اعظم اور ان کے بیٹے آصف الدولہ کو دیوان خاص کا منتظم مقرر کیا۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ نواب شجاع الدولہ کے سلسلے کی دوسری قسط جلد ہی پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔